جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر انیسہ فاطمہ آج جو بات کرنا چاہتی ہوں میں شوگر، جو کہ بہت کامن بیماری ہے۔ ایکچولی تو ہم کہہ دیتے ہیں نا، لے مین سب ہم لوگ کہہ دیتے شوگر ہو گئی۔ ایکچولی تو یہ اردو میں ذیابطیس کہتے ہیں، جو کہ شاید ابھی ڈیفیکلٹ ورڈ ہے، اور شوگر کی بیماری شوگر انگلش میں کہہ دیتے ہیں، انگلش میں بھی ڈائبٹیز کہتے ہیں، اردو میں ذیابطیس۔ تو یہ کیا ہے اور کیوں ہوتی ہے؟ تو یہ سمپل دیکھیں، میں ہمیشہ پہلے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ یہ وہ بیماری ہیں جو کوئی اللہ نہ کرے وہ پریونٹ ہو سکتی ہیں، یعنی جس کو ہم اپنے وہ آتی ہے اس کو آنے سے روک سکتے ہیں۔ یہ بلیسنگ بیماری ہیں، اس لیے بلیسنگ ہے کہ ان کا توڑ ہمارے اپنے پاس ہے، لیکن یہ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اپنی باڈی کے ساتھ۔ کہتے ہیں صحت ہے تو جہاں ہے۔ سب سے پہلے میں سب کو کہتی ہوں کہ اپنے لیے دولت کی دعا نہ مانگو، اپنی صحت اور تندرستی کی دعائیں اللہ سے مانگو۔ صرف اللہ سے دعا مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم خود اپنے لیے موٹیویٹڈ نہیں ہوں گے کہ ہماری صحت اچھی رہے۔ تو اس کے لیے شوگر ایک کامن بیماری ہے جو کہ لاکھوں افراد مبتلا ہیں، اور تقریباً میرا خیال ہے 10 میں سے 1 بندے کو شوگر ہے۔ اور ہمارا جو علاقہ ہے، ایشین کنٹریز ہیں جیسے برصغیر پاک و ہند اور پاکستان، اس میں شوگر بہت زیادہ ہائی ہے، اور جب شوگر ہو جاتی ہے تو اموات بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس سے پھر دل کے دورے پڑ جاتے ہیں۔ تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم تھوڑے سے اپنے آپ کو اپنا خیال رکھتے ہوئے ہم نہ کھائیں؟ دیکھیں 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی تو ماڈرن سائنس کی بات میں نہیں کر رہی، ہمارے پیارے نبی نے ہمیں جو ضابطہ حیات دیا تھا اس میں ہماری صحت کے بارے میں کہا تھا کہ کم کھاؤ، انہوں نے کہا تھا روزے رکھو، انہوں نے کہا تھا پانی زیادہ پیو، پورا دن صرف 5 کھجوروں سے روزہ رکھو، تو وہ بیماریاں نہیں ہوتی تھی۔ روٹی جو کی کھاؤ، ابھی وہ ماڈرن سائنس وہی کچھ بتا رہی ہے۔ تو شوگر جب ہوتی ہے تو یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم قدرت نے کیا سسٹم بنایا کہ ہمارے اندر جو لبلبا ہے، جو پتا ہے، وہ ہمارے اندر جو لبلبا کو پتا نہیں کہتے، انگلش میں پینکریاز کہتے ہیں، وہ ایک ہارمون بناتا ہے انسولین۔ انسولین کیا کرتا ہے؟ مثلاً ابھی میں نے مٹھائی کھائی، مٹھائی جب ڈائجسٹ ہو کے وہ گئی ہے بلڈ میں، اس نے شوگر بنا دی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ مثلاً میں نے روٹی کھائی ہے، وہ بھی شوگر بنے گی، میں نے دال کھائی ہے، وہ بھی شوگر بنے گی، سب کچھ شوگر میں کنورٹ ہو کے بلڈ میں سرکولیشن میں اب جو کھانا کھایا ہے فائنلی وہ شوگر میں کنورٹ ہوگا۔ اچھا، قدرت نے کیا کیا؟ ہمارے بلڈ میں شوگر کا ایک خاص تناسب، ایک لیول رکھا ہے، لیکن اگر آپ فاسٹنگ میں کریں چیک تو آپ کا 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر اگر ہوگا تو آپ کو شوگر کی بیماری نہیں ہے، یہ میں بعد میں بتا دوں گی۔ لیکن تو لبلبے کا کام ہے انسولین بنانا۔ انسولین کا اب کام کیا ہے؟ جو ہی ہم کھانا کھاتے ہیں تو بلڈ میں شوگر لیول ہائی ہوتا ہے، تو آپ کا ہارمون لبلبا فوراً انسولین بناتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو بلڈ میں ہائی شوگر ہے اس کو قابو کرو، اس کو اٹھاؤ کیریئر کے طور پہ، جیسے کوئی کیریئر ہوتا ہے، گاڑی ہوتی ہے یا وہ سامان لے کے جاتی ہے، اس طرح انسولین کیریئر ہے شوگر کے مالیکیولز کی، اور وہ اس شوگر کو لے جا کے ہماری باڈی کے حصوں میں جمع کر دیتی ہے۔ مثلاً اس کو جمع کرتی ہے گلائکوجن کی شکل میں، ہمارے جگر میں جمع کرتی ہے سب سے زیادہ، ہمارے مسلز میں اور ہماری باڈی میں جمع کر دیتی ہے، لیکن بلڈ میں شوگر کا لیول نارمل رہتا ہے۔ اب نقصان کب ہوتا ہے؟ قدرت نے تو کہہ دیا ہے کہ بھئی آپ اتنا کھائیں کہ اتنا ہو کہ انسولین بیچاری کو بہت زیادہ کام نہ کرنا پڑے، لیکن اگر میں سارا دن پیزا کھا رہی ہوں، پراٹھے کھا رہی ہوں، انڈے کھا رہی ہوں، مٹھائی کھا رہی ہوں، مطلب کھائے جا رہی ہوں، بے پرواہ ہو کے صبح نان چنے کا ناشتہ کر رہی ہوں، تو کیا ہوگا؟ میرا جو لبلبا ہے وہ انسولین بنائے گا۔ مجھے آپ خود بتائیے کہ کیا وہ انسولین پھر اتنی کافی ہوگی کہ وہ اتنی زیادہ شوگر کو اٹھائے اور اٹھا کے جا کے وہ کہیں پہ سٹور کرے؟ نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا کہ ہمیں شوگر کی بیماری ہو جائے گی۔ پھر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں شوگر کی بیماری کیا ہے۔ شوگر جو ہے وہ بہت زیادہ چینی ہمارے بلڈ میں سرکولیٹ کر رہی ہے، تو یہ کیا کرے گی؟ ہماری برین ڈیمیج کرے گی، ہمارے لیور ڈیمیج ہوگا، ہمارے خون کی نالیاں، ہمارا دل، ہمارے گردے،
ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، گردے فیل ہو سکتے ہیں، فیٹی لیور ہو سکتا ہے، بعد میں لیور ڈیمیج ہو کے لیور سیروسس بھی ہو سکتا ہے، آپ کی آنکھوں کی جو ہیں پردے ان کو ڈیمیج کر سکتا ہے، آپ کے پاؤں کی بلڈ ویسلز کو ڈیمیج کرے گا، ان کی بلڈ سپلائی کم ہو جائے گی. یعنی اوور آل ہائی شوگر لیول تب ہوگی جب آپ بہت زیادہ کھانے کھائیں گے اور وہ انسولین اتنی لبلبا پروڈیوس نہیں کر سکے گا، اور وہ شوگر بلڈ میں ہائی رہے گا، یورین سے نکلنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے سارے نقصانات آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. تو میری بہنوں بھائیوں، خدا را اپنی صحت کا خیال رکھیں اور کم کھائیں. 3 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ کھائیں، سادہ غذا کھائیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم مسلمان ہیں، ہم ان کی سنت کو فالو کریں اور کم کھائیں اور بیماریوں سے بچیں. بہت شکریہ، امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا. مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو.